السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ MGT 602 کی جو تھیم 1 ہے اس کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا اہم چیزیں ہیں. وہ میں نے انڈر لائن بھی کی ہوئی ہیں، جو رہ گئی ہیں تو وہ بھی ہم ابھی انڈر لائن کر لیں گے. اگر آپ کو انڈر لائن ہینڈ آؤٹس چاہیے ہوئے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر ہم بات کریں انٹرپرینیورشپ کی، ہم لوگ اس میں بیسکلی انٹرپرینیورس کو ہی ڈسکس کریں گے، انٹرپرینیورشپ کو بھی. تو ہم لوگ اس چیپٹر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انٹرپرینیورس ہوتے کیا اور انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے. انٹرپرینیورس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ جو بزنس ہوتا ہے اس کو ہم انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ اس کو کافی اس میں بھی دیکھیں گے، ڈیٹیل سے دیکھیں گے تمام چیزیں. اچھا، یہاں پہ انٹرپرینیورشپ از اے بز ورڈ ناؤ ڈیز. ٹھیک ہے. انٹرپرینیورشپ از اباؤٹ ڈوئنگ اے بزنس، کریٹنگ اے پروفٹ، ایڈنگ ورک پلیس ان این اکانومی. یعنی انٹرپرینیورشپ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بزنس بتانا، کوئی بھی اس کو کوئی بزنس کرنا، اس میں سے منافع حاصل کرنا، اس کو اکانومی میں ایڈ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بزنسز بہت طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے. ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، ہم کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تمام چیزیں. اچھا، اگر ہم انٹرپرینیورشپ کو ڈسپلن میں مرج کریں تو ہم لوگ کیا دیکھیں گے؟ بیسیکلی ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیچے آپ کے پاس یا ادھر لکھا ہوا بھی ہوگا کہ ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اس کو کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کو کالج یونیورسٹی میں پڑھیں تو یہاں پہ انہوں نے ڈسپلن کو اس چیز سے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں بھی نے اس چیز کو لکھا ہوا، یا آپ اپنی جو آپ کی سلائڈس ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں پڑھتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجز بھی اب آپ کو کیا کرتے ہیں، جو ماڈرن بزنسز کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ آپ کو اگر آپ لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، آپ نے کون کون سی اسکلس سیکھنی. اس طرح سے آپ کو مینٹورنگ کی جاتی ہے، آپ کو نیٹ ورک پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعہ آپ لوگ اس کو ایک بزنس کر سکتے ہیں. ایکٹ آف انٹرپرینیورشپ دا روٹیڈ بائی دا انٹرپرائزنگ نیچر آف مینکائنڈ سنس پری ہسٹورک ٹائمز. اچھا، جو ہمارے پاس انسان ہے نا، انسان ہمیشہ سے ہی ایک انٹرپرائزنگ نیچر رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. وہ شروع سے ہی انسان جو ہے وہ ایک نیو چیز کو انوینٹ کرنے کے پیچھے پڑا رہا ہے. جس طرح سے اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے بھی، شروع میں جو انسان تھا وہ ہنٹر گیدر تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈتا تھا. وہ ٹرائبس میں رہتے تھے، وہ قبیلوں میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کیا کر سکتے ہیں. وہ سیکھتے تھے کہ وہ کس طرح سے اپنے لیے فوڈ حاصل کریں، وہ کہاں پہ رہیں، اور اس طرح سے وہ تمام چیزیں دیکھتے تھے. پھر انہوں نے انوینٹ کیا کچھ ٹولز انوینٹ کی، جس کے ذریعے وہ شکار کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ آگ جلاتے تھے. یہ تمام چیزیں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نا آہستہ آہستہ فارمنگ کی طرف آنا شروع کر دیا. وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم زمین میں اگر کچھ چیز بوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہی چیز ہمارے پاس پیدا ہوتی ہے. تو انہوں نے اس طرح سے کرتے کرتے فارمنگ کی طرف آ گئے. جب فارمنگ سٹارٹ کی تو فارمنگ جو ہمارے پاس ہے وہ بگ انڈسٹری گرین ریولیوشن بگ گرین ریولیوشن، اکنامک ریولیوشن کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس ہم نے گرین ریولیوشن میں قدم ڈالا تو کیا ہوا کہ وہ جو ہنٹر گیدرز تھے وہ ایگریکلچر سوسائٹیز میں بدلنا شروع ہو گئے. انہوں نے خود کو ٹرائبز میں رہنا ٹرائبز بنا لی، اپنے قبیلے بنا لی، اس میں رہنا شروع کر دیا. اور پھر جب ان نے اپنے فارمنگ سٹارٹ کی تو پھر انہوں نے ایک روڈ بنائی، گریٹ سلک روڈ. ٹھیک ہے. جس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ بہت ساری کنٹینرس اور ان کے درمیان ریلیشن پیدا کرتے، جس کے ذریعے یہاں سے ایک جگہ دوسری کئی چیزوں کو بیچتے تھے. اس کے بعد جب یہ سلک روڈ بنی تو انہوں نے پھر کیا کیا، اپنے جو سامان لے جانے کے لیے ایک اسٹیم انجن کا جو بھاپ سے چلتا تھا ایسے کہ انجن بنایا. جب یہ انجن بنایا تو وہ فارمنگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک نیو انوینشن یا نیو ریولیوشن میں داخل ہو گئے. وہ تھی انڈسٹریل ریولیوشن. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہماری جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کیسے بنی یا کیسے وجود میں، تو ہم کہیں گے کہ انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے وہ اسٹیم انجن کی انوینشن کے بعد ہمارے پاس ہم لوگ انڈسٹریل ریولیوشن میں آ گئے. اب انڈسٹریل ریولیوشن میں کیا تھا کہ ہم ایرا آف مینوفیکچرنگ تھا. اب بگیسٹ انڈسٹری یونٹ تھا ایریا آف کرافٹ پروڈکشن اینڈ میس پروڈکشن تھا. اور آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ریل روڈز ہیں اور یہ ٹیکسٹائل ملز ہیں اور بہت ساری ہمارے پاس آج سائنٹیفک انوینشنز اور یہ تمام چیزیں انڈسٹریل ریولیوشن کی ہی تھرو ہیں. اچھا، ایک یونائٹڈ کنگڈم گورنمنٹ نے ایک رپورٹ بولٹن رپورٹ پبلش کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسے
آٹھ امپورٹنٹ فنکشن جو اسمال فارمز ہمارے پاس کر سکتی ہیں. اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس جو اسمال فارمز ہوتی ہیں ان کا اتنا رول نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو اسمال فارمز ہیں وہ کس طرح سے کون سے فنکشن پرووائڈ کر سکتی ہیں اور کون سے فنکشن وہ بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہے ایس بی اے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں. یہ چیزیں آپ کی آ سکتی ہیں آبجیکٹیو میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھا انڈسٹری ریولیوشن لیڈ مین کا ٹورڈ. اچھا, جب انڈسٹری ریولیوشن ہوئی تو انڈسٹری ریولیوشن نے انسان کو ٹیکنالوجی کا ریولیوشن میں لے آیا, جس کو آج کل ہم کمپیوٹر ریولیوشن کہتے ہیں, اور آج بھی ہم لوگ ٹیکنالوجی کا ریولیوشن میں ہی رہتے ہیں. ایک وقت تھا جب ہمارے پاس وہ کمپیوٹر بہت بڑا ہوتا تھا, بڑے بڑے کمروں میں رکھا جاتا تھا, اس میں ویکیوم ٹیوبز ہوتی تھی, اور ایک آج کا وقت ہے کہ ہم ہمارے پاس کمپیوٹرز اتنے چھوٹے چھوٹے ہو گئے, موبائل فون کی صورت میں ہم ان کو اپنی پاکٹ میں اٹھا کے یا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دا فرسٹ کمپیوٹر مشین ہمارے پاس 1946 میں بنی. اس کے بعد ہمارے پاس فرسٹ کمرشل کمپیوٹر بنا 1954 میں, پھر 1981 میں پرسنل کمپیوٹر بنا, پھر ڈبلیو یعنی ویب سائٹ ہمارے پاس بنی, سرچ انجن ہمارے پاس 1993 میں بنا. اور آج ہم لوگ جس دور میں ہیں وہ ہے ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور, مشین لرننگ کا دور, یا ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا ریولیوشن, یعنی جو فیس بک اور ٹویٹر ان سب کا دور ہے. اب یہاں پہ اکیڈمک ڈسپلن کی بات کی ہے جو ہم اوپر ڈسکس کر رہے تھے. از اے پرٹیکولر ایریا آف اسٹڈی اور سبجیکٹ آف اسٹڈی بینگ ٹاٹ ان, یعنی ایک ہمارے پاس کوئی بھی ایریا آف اسٹڈی ہے یا کوئی خاص سبجیکٹ ہے جس کو کسی یونیورسٹی یا کالج میں ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت ساری جو ہمارے پاس اکیڈمک ڈسپلن ان میں ہمارے پاس میتھمیٹکس آتا ہے, ہسٹری, اکنامکس, سائیکالوجی, آرکیالوجی, جغرافی, یہ ہم سب ان کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم انٹرپرائزنگ دیکھیں تو یہ تمام ڈسپلنس میں یوز ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ دیکھیں تو خالی بزنس ایڈمنسٹریشن, بزنس کا نام ہے تو بزنس ایڈمنسٹریشن ہم کہیں گے کہ شاید یوز نہیں, بلکہ موسٹلی جو اکیڈمک ڈسپلن جیسے سوشالوجی, سائیکالوجی, کلچر, تمام چیزیں, جغرافی, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ سوشیالوجی تو ہم دیکھتے ہیں ہم سوشل ایریا جو ہے وہاں بزنس اسٹارٹ کریں اس کو دیکھیں گے. ہم سائیکالوجی ہم یہ دیکھیں گے انسان کی جو ہر انسان کی سائیکالوجی کو دیکھیں گے, اور پھر ہم اس کے مطابق چیزیں بنائیں گے, تو یہ تمام چیزیں ہوتا ہے. اگر ہم لوگ انٹرپرینیور کی بات کریں تو انٹرپرینیور ہمارے پاس ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹیک بٹوین, اور انٹرپرینیور کا مطلب ہے کوئی بھی رسک لینا کس کے درمیان, ایک سیلر اور کسٹمر کے درمیان, کوئی بھی نیو وینچر کو کریٹ کرنے کے لیے. اچھا, یہ نیچے کچھ ڈیفینیشنز ہیں, یہ ڈیفینیشنز آپ لوگوں نے خود ہی ریڈ آؤٹ کر لیں, ٹھیک ہے. مختلف اکنامسٹ ہیں انہوں نے مختلف ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں ہمیں ان کی کیا کہتے ہیں اس کو, انٹرپرینیورشپ کی, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ کو دیکھ لیجیے گا. اچھا, یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو ورچوئل یونیورسٹی ہے یہ بھی ہمارے پاس جو انٹرپرینیورشپ ہے اس کا ہمیں دیتی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ انکوبیشن سینٹر ہے بیسیکلی ہیلتھ سے انہوں نے ایک انکوبیشن سینٹر بنایا, جس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہماری کوئی بھی اگر بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے, ان کو مینٹور کرتا ہے, اور یہ تمام چیزیں. یہ جو پیراگراف ہے اس کو ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا, یہ تھوڑا سا آپ کا آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری جو ہیں وہ شارٹ فارمس ہیں وہ آپ کے پاس آبجیکٹیو میں آ سکتی ہیں. یہاں پہ انٹرپرینیورشپ کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے, یہ بھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا, ان کا ایک وہ پڑھ لینا کیونکہ آپ کو آبجیکٹیو میں آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ نیچے یہاں پہ آپ کے کچھ پاکستانی انٹرپرینیورس کے نام دیے گئے ہیں, اور کچھ جو باہر کے جو انٹرپرینیورس ہیں یعنی انٹرنیشنلی انٹرپرینیورس ان کے نام دیے گئے ہیں. اب یہاں پہ اکنامک کی بات کی, اکنامک ہوتی کیا ہے. اکنامک کی ہوتی ہے کسی کوئی بھی کمپنی ہے یا ریجن ہے اس وہ کیا کرتا ہے کس حساب سے کوئی بھی چیز پروڈیوس کر رہا ہے, اس کو بیچ کے وہ کس طرح سے جو بھی سروسز کر رہی ہیں اس سے ہمیں جتنی منی مل رہی ہے ہم کس طرح سے اس کو خرچ کریں, اور منی ہمیں کتنی مل رہی ہے, ہمارے پاس اکنامک ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس 3 فیکٹرز ہوتے ہیں, 3 طرح کی اکنامی کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہوتی ہے ہمارے پاس فیکٹر ڈریون, سیکنڈ ہوتی ہے ایفیشنسی ڈریون, اور تھرڈ ون ہوتی ہے ہمارے پاس انوویشن ڈریون. فیکٹر ڈریون کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہو, آپ کے پاس بزنس بھی ہو, لیکن آپ کے پاس جو لیبر ہے وہ اسکلڈ ہو, اس کے پاس اسکلز نہ ہوں ان چیزوں کو یوز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے پاس پاکستان ایگزامپل ہے. اگر ہم اکنامک انیفیشنسی کی بات کریں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, آپ ہمیشہ کمپٹیشن کی طرف دیکھیں, آپ اپنی چیز کو بہتر سے بہتر کریں, اپنی کوالٹی کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. انڈیا اس کی بہترین ایگزامپل ہے. اور جو انویشن کا مطلب ہے کہ نیو چیزیں بنانا, نیو ٹیکنالوجی کو بنانا, تو اس میں ہمارے پاس یو ایس ہو گیا, امریکہ, اور ہمارے پاس جاپان وغیرہ اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پیراگراف ایک بار ریڈ کر لیجیے گا. اچھا, انفارمیشن از اے گریٹ ریسورس. یہ کیا ہمارے پاس کہ ہم لوگ نا انفارمیشن, اگر آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کریں تو اس کے لیے ہمیں انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایک انٹرپرینیورشپ کو اسٹارٹ کرنا ہے, ہم نے اپنا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کہاں پہ رکھنا ہے, ہم نے جو بھی رپورٹس بنانی ہے ان کو کیسے بنانی ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. انفارمیشن
یہ ہمارے پاس GED ہمیں فراہم کرتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک ہمیں نالج فراہم کرتا ہے اباؤٹ کہ ہم نے کس طرح سے رپورٹس کو کریٹ کرنا ہے اور ان کو ہم نے کس طرح سے اپنی اکنامک سسٹم میں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ پڑھ لیں ایک بار. یہ آپ کے پاس کچھ 14 پلرز ہیں. یہ 14 پلرز کائنڈلی آپ یاد کر دیجیے گا. اور کچھ نہیں تو آپ نے یہ جو سائٹ پہ ہیں ان چیزوں کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پلرز ہیں ان کے جو یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس یہ سب انڈیکس کون سے ہیں, 14 پلرز کون کون سے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس 14 پلرز کے نام ہیں یہ اندر جو لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیچے 3 آپ کے پاس یہ بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر لکھے ہوئے 14 پلرز کے نام لازمی آپ نے یاد کرنے ہیں. اچھا, اب وہ بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی انٹرپرینیور ہے تو وہ کیوں بنے گا انٹرپرینیور, اور اس کے یہاں سب سے پہلے کہہ دیں کہ اگر وہ اس کی جو کریٹیوٹی ہے, ایک انٹرپرینیور وہی انسان بن سکتا ہے جو کریٹیو ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کی جو کریٹیوٹی ہے اگر وہ اس کی انوائرمنٹ میں اس کو کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہا تو اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کر لے اور اس کے ذریعے وہ اپنے جو نالج ہے وہ دوسروں تک پہنچائے اور ان کو اور اس کی طرف کی اپنی کریٹیو اسکلز سب کو دکھائے. اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 to 9 جو یہ چیزیں آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنی ہے, بلکہ یہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک بار آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھیں جب ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں 9 to 5 بہت زیادہ باؤنڈ ہو کے رہنا پڑتا ہے. ہم نے جاب کرنی ہے, ہم نے آفس کے اندر رہنا ہے یہ وہ, لیکن جو انسان یہ سب نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, انٹرپرینیور بن جاتا ہے اور وہ اپنے حساب سے ہی اپنی ٹائمنگ کو کرتا ہے اور اپنے ورک روٹین کو چلاتا ہے. اگر کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتے, وہ اپنی باس خود بننا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس وہ بھی انٹرپرینیورز بن جاتے ہیں. انٹرپرینیورشپ اور ایکٹیو لرنر وہ لوگ جو بہت جلدی کسی چیز کو پک کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کر دیتے ہیں, وہ بھی انٹرپرینیور ہوتے ہیں. انٹرپرینیور وانٹ ٹو پرسو دیئر اون آئیڈیاز. انٹرپرینیورشپ کیا کرتے ہیں, وہ خود ایک آئیڈیا دیتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. انکنویشن اور جو ہمارے پاس انٹرپرینیورز ہوتے ہیں وہ بہت انویسٹیو ہوتے ہیں, یعنی وہ اپنی کوئی بھی چیز انوینٹ کرتے ہیں, نیو نیو چیزوں کو سوسائٹی میں متعارف کرواتے ہیں, نیا اپنا وینچر کو کیا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں. انٹرپرینیور اسیوم دیٹ دیر آر انلمیٹیڈ ارننگ پاسبل. وہ یہ جو کوئی بھی انٹرپرینیور جب انٹرپرینیور بنتا ہے تو وہ یہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری جو پاسبلٹیز ہیں جس کے ذریعے وہ ارن کر سکتا ہے, وہ حاصل کر سکتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے, نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ ایک کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے, بلکہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ اس نے بہت ساری پاسبلٹیز اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ارن کر سکتا ہے. وی کین چینج دا ورلڈ. وہ یہ سوچ کے باہر نکلتا ہے کہ وہ اپنی نیو جو انوینشنز ہوتی ہیں ان کے ذریعے دنیا کو چینج کر سکتا ہے, نیو انوینشنز لا سکتا ہے. جو آپ کے پاس ہوتی ہیں انٹرپرینیورز, ان کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے, ان کا اپنا بزنس ہوتا ہے, وہ جب تک چاہیں وہ اپنا بزنس کو کر سکتے ہیں. انٹرپرینیورز اسلی ناٹ ریکوائر, ان کو کسی بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ اگر ان کے پاس کوئی ڈگری یا ڈپلومہ نہیں بھی ہے تو وہ پھر بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ برنگ آٹونومی, فریڈم اینڈ رسپانسبلٹی. وہ اپنے آپ کو موٹیویشن دیتے رہتے ہیں, وہ آزاد ہوتے ہیں, وہ کسی بھی انٹرپرینیور سے مل سکتے ہیں, کسی سے بھی مل سکتے ہیں, اور ہوتے ہیں کہ انٹرپرینیور برنگز اے سینس آف اچیومنٹ. ان کے ذہن میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بزنس کو جو وینچر ہے اس کو اچیو کرے اور کس طرح سے اس میں پروگریس لائیں. کامن میتھس اباؤٹ ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کچھ میتھس ہمارے بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ انٹرپرینیورز کو وہ پیدا ہی انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, ان کو بنایا نہیں جاتا, بلکہ ان کی ایک وہ نیچرلی ہی وہ انٹرپرینیور ہوتے ہیں. ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, ان کی جو کریٹیو اسکلز ہوتی ہیں, وہ تمام چیزیں. انٹرپرینیورز آر ویری ہائی, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان انٹرپرینیور تبھی بنتا ہے جب اس کو وہ رسک لے سکتا ہو, جب اس کے اندر یہ ہو کہ اگر وہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کا کیا ملے گا, اس کو اس کا منافع ملے گا. لیکن اگر اس کو منافع نہیں بھی ملتا تو پھر بھی وہ اس میں رسک لے لیتا ہے, کیونکہ کبھی آپ جب بھی کوئی بھی بزنس کرتے ہو اس میں آپ کو نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں. انٹرپرینیورز آر پرائمرلی موٹیویٹیڈ بائی منی. انٹرپرینیورز آر اوور نیڈیڈ by their own idea and do not listen to the advice. Entrepreneurs are high tech wizard. Entrepreneurs love the spotlight. Entrepreneur must be inventors because they are innovators. You need to they don't. یہ تمام چیزیں جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں ایج لمٹ نہیں ہوتی, جو اصل چیز ہے کہ جس طرح سے جو KFC کے جو اونر تھا وہ اس نے 65 ایئرس کی ایج میں KFC کو اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی اگر ہم کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے تو ہمارے لیے اس میں کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ جب چاہیں جس بھی ایج میں چاہیں آپ وہ جو بھی آپ کا ہے بزنس ہے اس کو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو جو بھی چیز کہیں سے بھی کوئی مشکل ہے, جو چیز سمجھنی ہے تو آپ مجھے بتائیں. اگر آپ کو یہ جو میرے پاس ہائی لائٹڈ نوٹس ہیں
اس میں تک خاص تو ہائی لائٹ نہیں، مین چیزیں ہی ہائی لائٹ ہیں جو آپ کو بھی میں بھی نظر آ جائیں گی سامنے. تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو مجھے کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا.